اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل میں قاری ضیاء ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں گلے کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے تراویح کے اندر، تو میں نے اس پر ایک پشتو میں بھی ویڈیو بنائی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ جو پشتو والے اس کو بھی سمجھ آ جائے، جو پشتو نہیں سمجھتے اردو والے تو اس کو بھی جو آواز کو کنٹرول کرنا تراویح میں، تو اس کو بھی اس بارے میں معلومات ہو۔ تو سب سے پہلے جو کچھ ٹپس ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ اگر 2 سپارے پڑھتے، 3 پارے، 10 پارے، 5 پارے، تو انشاءاللہ آپ کو گلے کے کوئی مسائل نہیں آئیں گے، گلا بیٹھے گا نہیں یا خراش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس ٹپس کو فالو کریں انشاءاللہ، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں گا تراویح میں۔ سب سے پہلی بات ہے، آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ پاویں آپ کو رات کو پوری کریں، کیونکہ رات کو تو 3-4 گھنٹے بندہ سو سکتا ہے، تو پھر نیند سحری کے اندر لازمی اٹھنا پڑتا ہے۔ تو 3-4 گھنٹے ہو گئے نیند، اس کے بعد دن میں بھی آپ نے دوپہر کو یا سونا ہے یا عصر کے ٹائم، تو آپ نے لازمی اپنی نیند پوری کرنی ہے کہ آپ بالکل آپ کو نیند کی کمی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے افطاری کے اندر ایسی چیز نہیں کھائی کھٹی میٹھی، جو اس طرح دہی ہو گیا یا اچار ہو گیا، تو اس طرح کھٹی چیزیں بالکل یا زیادہ تلی ہوئے چیزیں ہو گئی، یا زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں، اس سے احتیاط کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں یہ ہو گئی، نیند پوری کرنی ہے، اور جو افطاری کے اندر ایسی چیز نہیں کھانی ہے کھٹی میٹھی چیزیں، جس طرح اچار ہو، جس طرح چٹنیاں، اس سے پرہیز کرنا ہے، اور تھوڑا ہلکا سا کھانا کھانا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ پھر ڈکار آ جائے آپ کو تراویح کے اندر۔ یہ تو اس کے بعد جب آپ تراویح کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تراویح میں، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اگر بس چلتا ہے، مسجد والوں کو بولے کہ یارو مجھے اسپیکر، وہ جو چھوٹا اسپیکر ہوتے ہیں نا، جو مسجد کے اندر جس کی آواز جاتی ہے، تو وہ اگر لگا لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ پھر آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا گلے پر، بس آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو وہ آواز دوبارہ آپ کے کانوں میں آئے گی، تو ایک تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اپنے آواز کا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گلے پر زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تراویح کو تو آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ آپ شروع میں 2-3 تراویح بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھے، بعد میں آپ کو تکان آ جائے، گلا کو تک جائے۔ تو شروع میں جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل آرام سے آپ کو گلا برداشت کر سکے، سلوسلی، پھر آخر میں آپ آہستہ آہستہ آواز کو اٹھانا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ اپنے آواز کو سلو پڑھنا ہے۔ آپ جو لہجہ استعمال کرتے ہیں، آج شوریم کا استعمال کرتے ہیں، کو ایک سے قاری کا لہجہ استعمال کرو جو آپ کو آواز کے ساتھ میچ کرتا ہوں۔ آپ زبردستی اپنے اوپر ایک لہجہ طاری نہیں کرنا کہ یار یہ لہجہ مجھے پسند ہے اور یہ میں لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسا لہجہ استعمال کرنا ہے جو آپ کی آواز کے ساتھ میچ کرتا ہو اور آپ کو مزہ آ رہا ہو، اور یہ تب ہوگا جب آپ اس قاری کے جس قاری کا آواز آپ کو پسند ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، اس کانوں میں وہ ہینڈ فری رکھ لو اور اس کو بار بار سنا کرو، تو وہ پھر اس کا پریکٹس کرنا ہے، تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا۔ اور یہ تو ہو گیا، آواز کو زیادہ اٹھانا نہیں ہے شروع میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا آواز کو ایک لہجے میں نہیں پڑھنا، اتار چڑھو اس میں لانا ہے کہ گلا کو گلا تھوڑا سا آرام بھی آ جائے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ آہستہ جو قاری آپ کو پسند ہے اس کا لہجہ آپ نے بار بار سننا ہے، وہ ہینڈ فری کے ذریعے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ لہجہ بیٹھ جائے گا۔
تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہوہ لازمی رکھنا ہے. کہوہ اور 2-3 چیزیں ہیں جو ہربل چیزیں ہیں، جس طرح مرچ ہو گیا، کالی مرچ، اور جو کالی مرچ ہو گیا، نمک ہو گیا، اور تیسری لونگ، 3-4 لونگ لے لو، اور 4-5 مرچ، اور لاچی لے لو تھوڑی سی، اور نمک. 4 چیزیں ہو گئی: لاچی، کالی مرچ، نمک، اور نمک اور دالچینی بھی اگر ملانی ہو تو آپ کی مرضی ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں نا، لونگ، اس کو اچھی طرح جو ہے نا گرینڈ کر لے یا اس کا پاؤڈر بنا لے. تو ہلکا سا جو ہے نا، جب 4 تراویح آپ نے پڑھ لیا تو ویسے بھی بیٹھا ہو تو بس پاؤڈر سے تھوڑا سا اس طرح کرو، اور اس کے اوپر وہ گرم جو کہوہ ہوگا آپ کے پاس ہوگا، وہ کالی چینی جو کہوہ صرف ہو، اس کا گونٹ انشاءاللہ، تو آپ کا دوبارہ جو ہے نا گلا اس طرح ہو گیا، بالکل دوبارہ جو ہے نا تازہ ہو جائے گا. اگر وہ انسان ہے نا، وہ گلا جو ہے نا تھوڑا سا تک جاتا ہے تو دوبارہ آپ کا گلا تازہ ہو جائے گا. تو اس طرح اگر آپ پوری رات بھی سنائیں گے نا اس طریقے سے، 4 تراویح کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کا جو ہے نا پاؤڈر سے زبان پر لگانا ہے، اور پھر اس کے اوپر 2-3 گونٹ، 1 گونٹ یا 2 گونٹ جو ہے نا کہوہ پینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کبھی انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ کو. تو کیونکہ مسلسل آپ نے کہوے کے بغیر اور اس کے بغیر آپ گلا تک جاتا ہے، تو دوبارہ آپ کا گلا تازہ ہوگا. جس طرح آپ شروع میں تراویح پڑھتے ہیں نا، تو دوبارہ آپ کا گلا تازہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ باتیں تھی. تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی ٹپس جو ہے نا تراویح کس طرح پڑھنی ہے، اور جو جس سے قرآن بھولا ہو اس کو یاد کس طرح کرنا ہے، اور تراویح میں وہ ڈر اور خوف یہ کس طرح ختم کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی. تو ابھی تک اتنا جو ہے نا کافی ہے. تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد کرنا. خدا حافظ.